نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب بھائی بہن خیر عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آپ کے سامنے لباس کے متعلق ایک موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، ہم نے آپ کے لیے لباس اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ستر پوشی کر سکیں، اور یہی لباس آپ کے لیے موجب زینت بھی ہے۔ اس میں صرف مسلمانوں کو خاص نہیں کیا گیا ہے بلکہ پورے انسانوں کے لیے فرمایا کہ یہ لباس تمہارے لیے ستر پوشی کا ذریعہ ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ستر کو چھپانے کے لیے ہم لباس کا استعمال کریں گے، اور یہی لباس ہم زینت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب لباس کے متعلق چند چیزیں شبہاتی طور پر ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں کہ ہمیں کیسا لباس پہننا جائز ہے اور کیسا لباس پہننا ناجائز ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو کسی بھی خاص قسم کے لباس کا پابند نہیں بنایا گیا ہے، ان کے لیے کوئی لباس خاص نہیں کیا گیا۔ چند چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اس قسم کا لباس، یہ چیزیں لباس میں نہ پائی جائیں، اس کے علاوہ باقی آپ سب لباس پہن سکتے ہیں۔ نمبر ایک اس میں کیا ہے کہ ایسا لباس پہننا جو غیروں کے ساتھ، جس کو پہننے کے بعد غیروں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، تو ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ یعنی لباس میں ایسا لباس استعمال کرنا جو کسی غیروں کا لباس ہو، یعنی کہ ہندوؤں کا لباس ایسا جو ان کے پنڈت پہنتے ہیں، جو عیسائیوں کے پادری پہنتے ہیں، یہودیوں کے جو پادری پہنتے ہیں، سکھوں کے وہ جو گرو ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں، تو اس قسم کے جو مخصوص لباس ان میں پائے جاتے ہیں، اگر وہی ہم بھی استعمال کریں تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا، اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو ایسا لباس جو غیروں کے ساتھ، جس کو پہننے کے بعد ہماری تشبیہ ہو جائے، مشابہت ہو جائے، تو یہ لباس جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مرد عورت کا لباس پہنے اور عورت مردوں کا لباس پہنے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا اگر مرد استعمال کرتے ہیں لباس جو عورتوں کے ساتھ ان کی تشبیہ کر دیتا ہے، جو عورتیں ایسا لباس پہننے کہ ان کی تشبیہ مردوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو فرمایا ایسا لباس بھی جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے خالص ریشم کا پہننا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ریشم کم ہے، کپڑے میں موجود ہے مگر بہت کم مقدار میں ہے، بقیہ جتنے بھی دھاگا اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ غیر ریشم ہے، تو پھر وہ پہن سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایسا لباس پہننا کہ جس کو پہننے کے بعد پورا سطر چھپا نہ ہو، ظاہر ہوتا ہو، جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بغیر عذر کے، یعنی کہ کوئی عذر نہیں ہے، ان کے پاس لباس میسر ہے، کپڑا میسر ہے، تو ان کے لیے کتنا لباس پہننا جو ہے ان کے لیے جائز ہے۔ گردن سے لے کر اپنی اس کی جو کلائیوں تک بھی چھپے ہوں، اور اس کے ٹخنوں سے اوپر پنڈلیوں تک اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہو۔ یہ بغیر عذر کا اگر لباس میسر ہے تو اس میں اتنا لباس پہنا جائے۔ اگر عذر ہے، لباس میسر ہی نہیں، تو اس کے لیے جو سطر ہے وہ کتنا ہے؟ مرد کا ناف سے لے کر اس کے زانوں تک یہ سطر ہے۔ اور عورتوں کے لیے پورے جسم کا چھپانا ہر حالت میں ضروری ہے۔ اس کا واجب سطر یہی ہے کہ پورا جسم اس کا چھپا رہے۔ ہاں، محرمات کے سامنے وہ اپنا چہرہ، ہاتھ، پاؤں کھول سکتی ہے، وہ بھی ان حالات میں کہ جب اس کو جو ہے ضروری نہ ہو ان کا چھپانا۔ اگر وہاں بھی اگر ضروری ہے تو اس کے لیے وہاں بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو بھی چھپائے، پورا جسم چھپائے۔ یہ لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے، جس کو پہننے کے بعد سطر پورا واضح طور پر چھپا نہ رہے، واضح رہے، کھلا رہے۔ پھر کہ ایسا لباس پہننا
کہ اس لباس کو پہننے کے باوجود انسان کی جسم کے جو اعضائے مخصوصہ ہیں، مخصوص اعضاء ہیں، ان کو ساخت و بناوٹ ظاہر ہوتی ہو۔ عورتوں کی چھاتیاں وغیرہ اور مردوں کے جو مخصوص اعضاء ہیں وہ ظاہر ہوتے ہوں، بالکل نمایاں ہوتے ہوں ان کی ساخت و بناوٹ۔ فرمایا اتنا چست لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ اب آج نوجوان پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ٹراؤزر اپر لوور پہنتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو بالکل جائز ہے، اگر ان تمام چیزوں کے احاطے میں رہ کر، ان تمام مسائل کے جو ہے دائرے میں رہ کر لباس کو استعمال کیا جائے تو بالکل جائز ہے، آپ پہن سکتے ہیں، وہ چاہے پینٹ شرٹ ہو، دوسرا کوئی بھی لباس ہو، آپ پہن سکتے ہیں۔ اور پھر آج کل جو ہے کیپری پہنی جاتی ہے، جو ہے ہمارے نوجوان بھائی پہنتے ہیں کیپری، تو بعضی کیپریاں ایسی ہوتی ہیں اتنی کھلی ڈھیلی ڈالی ہوتی ہیں کہ انسان کا جو ہے انسان کا جسم نمایاں ہو جاتا ہے، مخصوص اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں، یا وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہے، تو ایسی کیپری وغیرہ وہ جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں گھٹنوں سے نیچے ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو تو بالکل جائز ہے۔ مرد کا ٹخنے ظاہر کرنا، ٹخنے نہ چھپا کر رکھنا، ٹخنے کو ظاہر رکھنا، ان میں جو ہے ٹخنوں سے اوپر لباس پہننا مرد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے بالکل۔ فرمایا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور عورت کا ٹخنے ظاہر رکھنا یعنی ٹخنوں سے اوپر لباس پہننا جائز نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اب لباس میں اس کو بھی بیان کر دیا جائے کہ کیسی داڑھی رکھی جائے، کیسے بال رکھے جائیں۔ فرمایا کہ داڑھی مرد کے لیے رکھنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور پوری داڑھی لمبی رکھ سکتا ہے، اگر لمبی نہیں رکھنا چاہتا تو اتنی داڑھی تو اس کو رکھنی سنت ہے کہ جو ایک بالشت کے مقدار کے برابر ہو، ایک بالشت ہو، ایک مٹھی کے برابر ہو۔ اب بعض حضرات داڑھی نہیں رکھتے ہیں، گناہ ہے، اور بعض داڑھی رکھتے ہیں مگر سٹائل بنا کر رکھتے ہیں، لکیریں بنا کر، فرینچ پتہ نہیں کیسی کیسی داڑیاں، تو یہ دگنا گناہ ہے۔ ایک تو سنت کے خلاف کر رہا ہے، اور دوسرا سنت کا مذاق بنا رہا ہے، اور تیسرا غیروں کے ساتھ اس کی تشبیہ ہو رہی ہے۔ پھر بالوں کا بھی یہی ہے کہ بال آپ 3 طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ ایک جو ہے 2 سنتیں، روایت میں 2 چیزیں آتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے سے بال رکھے، کندھوں تک بھی رکھے اور کانوں کی لو تک رکھے۔ یہ بال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بال مبارک اتنے رکھے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ پورا استرا پھیر کر، یہ بھی سنت ہے۔ ہاں جائز ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، پورا استرا کر سکتے ہیں، مگر اس کو سنت کہہ دینا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ سنت نہیں ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عملی نہ قولی طور پر اس کو جو ہے صحابہ سامنے بیان کیا ہو، تو فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب اسی میں ایک اور چیز ہم بیان کر دیں کہ آج کل جو ہے مرد حضرات کالا کلر کر لیتے ہیں، دوسرا کلر کر لیتے ہیں، تو وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے 2 ہی قسم کے کلر، مہندی یا خضاب لگانا جائز ہے، ایک سرخ اور ایک براؤن، بس۔ اس کے علاوہ باقی کسی قسم کا خضاب، مہندی وغیرہ استعمال کرنا، کلر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کالے بال کرنے کے لیے مرد حضرات جو ہے خضاب لگاتے ہیں، مہندی کالی لگاتے ہیں، کلف یا کلر جو بھی بولتے ہیں اس کو، وہ لگاتے ہیں، تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کچھ لوگ اپنے بالوں کو ایسا کالا کریں گے جیسے کبوتر کی چھاتی، اور یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت کی خوشبو تک سونگھ نہیں پائیں گے۔ پھر اسی میں ایک چیز لباس میں ہم بیان کر دیں کہ مرد اور عورت کے جو زیورات پہننے کا جو شریعت نے جو بتلایا وہ یہ ہے کہ عورت کسی قسم کا بھی زیور پہن سکتی ہے، وہ چاہے کسی بھی دھات کا ہو، سوائے انگوٹھی۔ انگوٹھی میں 2 ہی قسمیں وہ استعمال کر سکتی ہے، ایک سونا، ایک چاندی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں فرمایا کہ تمہارے سے مجھے بتوں کی بو آتی ہے، اور یہ تب تھا جب کچھ لوگوں نے تانبے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، اور ایک کہ کچھ لوگوں نے لوہے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے جہنمیوں کی بو آ رہی، اور مرد کسی قسم کا زیور نہیں پہن سکتا، نہ کانوں میں، نہ ناک میں، نہ گلے میں، نہ ہاتھ میں، نہ کہیں بھی۔ ہاں البتہ وہ صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی عام حالت میں نہیں، اگر وہ پہننا چاہے، اگر ضروری ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ پہن سکتا ہے۔ وہ کتنی مقدار کی کہ ایک انگوٹھی 3 مسقال کے برابر ہو، اور 3 مسقال 4 گرام اور 374 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ مرد بھی چاندی کے علاوہ کوئی چیز نہیں، کوئی زیور نہیں، کوئی انگوٹھی نہیں، کوئی ہار نہیں استعمال کر سکتا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہ تم نے اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے، جبکہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے اتار کے پھینک دی۔ باقی صحابہ نے فرمایا کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو فروخت کر کے اس کی رقم اپنے جو ہے استعمال میں لے لیں، تو فرمایا کہ نہیں، جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو میں کبھی نہیں استعمال کر سکتا، چاہے کتنی بھی ضروری چیز ہو۔ پھر اس کے بعد مردوں کے لیے کسی قسم کا مہندی استعمال کرنا ہاتھوں میں، پاؤں میں، بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے، اور پھر یہ عورتوں کے ساتھ اس کی تشبیہ ہو جاتی ہے تو اس اعتبار سے بالکل مکروہ ہے۔ یہ لباس کے متعلق چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔